ومقتدانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله العلي العظيم. صلوات پر محمد وعلى محمد. آج کی یہ مجلس حضرت حمزہ سید الشہداء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کہ جو ایک عظیم شہادت ہے ان کی اسلام کے لیے، دین کے لیے، اس کی مناسبت سے رکھی گئی ہے. اور جناب حمزہ کی اس قربانی کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور ان کا یہ بہت بڑا احسان ہے انسانیت کے اوپر، بشریت کے اوپر، کہ اس زمانے میں انہوں نے دین کی خاطر جو اپنی جان دی، جو قربانی پیش کی ہے، وہ بے مثال ہیں. اسی حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا. کہ اسلام میں شہید کا مقام کیا ہے اور شہادت ہے کیا. شہادت کے معنی کیا ہیں، شہادت کسے کہتے ہیں، اور یہ راستہ قیامت تک کے لیے ہر انسان کے لیے کھلا ہوا. اور یہ واقعات، یہ تاریخ، یہ تذکرہ اسی لیے ہوتا ہے تاکہ ہر انسان ان واقعات کو سن کر کے اپنے اندر ایک حوصلہ پیدا کرے، اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کرے کہ واقعاً اگر خدا تک پہنچنا چاہتے ہو، خدا تک رسائی چاہتے ہو، تو آپ کو قربانی دینا پڑے گی. اور زندگی کا ہر لمحہ ایک قربانی ہے، زندگی کی ہر سانس ایک قربانی ہے. مگر دو باتیں آپ سمجھیے کہ ایک یہ کہ جب انسان دین میں داخل ہو جاتا ہے تو دین اسے چلاتا ہے. تو وہ توجہ، یہ فرق آپ پہچانیے. جب انسان دین میں داخل ہو جاتا ہے تو دین اسے چلاتا ہے. توجہ ہے. اور ایک وہ ہے جو دین کو چلاتا ہے. بہت فرق ہے دونوں میں. ایک وہ انسان ہے کہ جو پورے کا پورا دین میں داخل ہو جاتا ہے اور اسے دین چلاتا ہے. اس کا پورا اختیار جو وہ دین کے پاس ہوتا ہے، پورا اختیار اسلام کے پاس ہوتا ہے، پورا اختیار شریعت کے پاس ہوتا ہے. ایک وہ ہے کہ جو باہر سے رہ کر کے اسلام کو چلاتا ہے. ہم وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام
سے نہیں چلتے ہیں بلکہ اسلام ہم سے چلتا ہے۔ توجہ کریں گے آپ، یہ بنیادی فرق ہے ان لوگوں میں اور ہم میں جنہوں نے قربانیاں دی دین کے لیے، وہ دین میں تھے، جب جیسے ضرورت پڑی اسلام نے ان کو عمل کا حکم دیا، انہوں نے اس عمل کو بجا لائے۔ لیکن ہم وہ لوگ ہیں کہ جب تک ہمیں اپنے مفادات محفوظ نظر آتے رہیں ہم پکے دیندار ہیں۔ جہاں سے ہمارے مفادات دین سے ٹکرانے لگیں وہاں سے ہم اپنا راستہ جو ہے وہ بدل دیتے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز اس وقت تک نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے، نیکی تک نہیں جا سکتے، نیکی پہ فائز نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیزوں کو راہ خدا میں انفاق نہیں کرو۔ توجہ کریے، یہ قرآن کا اعلان ہے اور اسی کے دائرے میں سب کچھ ہے۔ جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ ساری نیکیاں جو ہے وہ اسی میں محفوظ ہیں۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ زمانے کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے پروردگار عالم آپ سے نیکی کا تقاضا کرتا ہے۔ آپ اس کے بدلے میں دوسری چیز دینا چاہیں تو پروردگار عالم اسے قبول نہیں کرے گا۔ مثلا آج اسلام کو جہاد کی ضرورت ہے، مثلا اسلام کو ایسے افراد کی ضرورت ہے جو شجاع ہوں، جو گھر سے نکلے اس دین کے لیے جا کر کے قربانی دیں۔ اس وقت آپ بیٹھ کے کہیں کہ ہم تسبیح پڑھیں گے، ہم بیٹھ کر کے کوئی اور کام کریں گے، ہم بیٹھ کر کے دوسری نیکیاں کریں گے، آپ کی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ ایک چیز اسی طرح سے پروردگار عالم اس زمانے میں، جس زمانے میں ہم موجود ہیں، اس زمانے میں ہم سے جو تقاضا کر رہا ہے، ہمارا سب سے بڑا جہاد یہی ہے کہ ہم اس اسلام کی آج کی جو آواز ہے اس کو سمجھیں اور سمجھ کر کے اس کے مطابق نیکی کریں کہ پروردگار اس وقت تو ہم سے کیا چاہتا ہے، توجہ چاہ رہا۔ ورنہ آپ قیامت کے دن یہ کہیں گے، اپنی نیکیاں لے کر کے خدا کی بارگاہ میں جائیں گے، پروردگار میں اتنی نیکیاں لے کر کے آیا ہوں، تو پروردگار آپ سے یہ سوال کرے گا، یہ بتاؤ کہ نیکیوں کا حکم میں نے دیا ہے مگر نیکیوں کے شرائط بھی تو میں نے بیان کیے ہیں، کب کون سی نیکی کہاں کرنی ہے، وہ نیکی تمہاری قبول ہوگی۔ توجہ ہے، آج کے اس دور میں سب سے بڑی قربانی جو ہے، وہ سب سے بڑا انفاق یہ ہے کہ وہ اقدار اسلام، وہ دین کی قدریں جو پامال ہوتی جا رہی ہیں، وہ دینی نظام جو ختم ہوتا جا رہا ہے، وہ دینی سنتیں جو ختم ہوتی جا رہی ہیں، وہ دینی اور الہی رسمیں جو مٹتی جا رہی ہیں، اگر ان کے لیے جس حد تک بھی جا کر کے انسان کوشش کرے کہ یہ سنتیں معاشرے کے اندر رائج ہو جائیں، تو آج کا سب سے بڑا انفاق اور سب سے بڑا جہاد ہمارے لیے یہی ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی ہوگا۔ بہت توجہ کریں۔ اب چونکہ قرآن مجید ہے، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید کاش ہم یہ امت مسلمہ اگر اس زمانے میں کہ صرف قرآن مجید کو سمجھنے لگے اور قرآن مجید، مثلا ہم قیامت کے دن اس زمانے میں جا کر کے کہیں گے ہم آج مرتے ہیں، آج کی شب ہم قبر میں پہنچ جائیں گے، آج ہی کی رات میں ہم قبر میں پہنچا دیے جائیں گے۔ اب قبر میں ہم سے جو سب سے پہلا سوال پروردگار پوچھے گا، کیا لے کر کے آئے ہو، کیوں بھیجا تھا؟ کہا پروردگار تو نے بھیجا تھا، تیرے حکم کے مطابق میں نے بہت ساری نیکیاں کی۔ کہا یہ بتائیے کہ نیکیاں تو بہت ساری کی ہیں، مگر یہ بتاؤ کہ یہ وہ کون سی نیکیاں ہیں جن نیکیوں کا تقاضا کیا گیا تھا؟ نیکیاں حالات کے اعتبار سے کی جاتی ہے، توجہ ہے، نیکیوں کا ایک وقت ہے، کون سی نیکی کس وقت، مثلا ہر وقت جہاد نہیں ہے، ہر وقت خمس نہیں ہے، ہر وقت روزے نہیں ہیں، ہر وقت نمازیں نہیں ہیں،
ہر چیز کا ایک وقت معین ہے، مگر اس وقت پروردگار عالم حالات کے اعتبار سے جس چیز کا انسان سے مطالبہ کر رہا ہے اس وقت ساری نیکیاں پیچھے رہ جائیں گی، وہ نیکی آگے بڑھ جائے گی جس کا پروردگار عالم تمہیں حکم دے رہا ہے۔ اب میں یہاں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، ساری دنیا مل کر کے نمازیں پڑھتی رہے، حسین کی ایک نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مجھے بتائیے، ایک طرف ساری دنیا نمازیں پڑھے، ایک طرف تنہا حسین نماز پڑھے، خدا کو حسین کی نماز پسند ہوگی یا باقی دنیا کی؟ بہت توجہ کریں، یہ بڑی مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے۔ کہا صاحب امام حسین ساری دنیا مل کر کے اگر حسین کے لیے جھک جائے اور قیامت تک جھکی رہے اور قیامت تک ایک سجدے میں رہے، اور ایک طرف حسین، یہ ساری دنیا مل کر کے حسین کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب مجھے بتائیے، تو پھر پروردگار عالم کو حسین کو زندہ رکھنا چاہیے تھا کہ پروردگار عالم حسین سے یہ کہتے نہیں حسین تجھے نہیں مرنے کے لیے بھیج سکتا، اس لیے کہ اس روئے زمین پہ اس وقت تجھ سے بڑا کوئی میرا عبادت کرنے والا نہیں ہے۔ اور حسین بھی کہہ سکتے تھے پروردگار میں کیوں مرنے کے لیے چلا جاؤں، مجھے مرنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو تیری بہترین عبادت کر رہا ہوں، تیری تسبیح کر رہا ہوں، مجھے نماز پڑھنے دے، مجھے ایک مسجد کا کونا دے دے، میں وہاں بیٹھ کر کے تیری عبادت کروں۔ تو اس وقت یاد رکھیں، اب یہ زمانے کے اعتبار سے حسین بتا رہے ہیں، زمانے کے اعتبار سے حسین بتا رہے ہیں، تم ایک نماز کو نہ دیکھو، اصل دین کو دیکھو کہ جب دین اسلام پامال ہو رہا ہو تو تمہاری نمازوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہ جائے گی۔ اس وقت اگر اسلام ہے تو نمازیں ہیں، توجہ ہے، نماز الگ نہیں، اسلام الگ نہیں ہے، اسلام میں نمازیں ہیں، توجہ ہے، اسلام میں نمازیں ہیں۔ تو حالات کے اعتبار سے پروردگار عالم جس چیز کا تم سے مطالبہ کرتا ہے اس وقت دنیا کی سب سے بڑی نیکی وہی ہوتی ہے، اور اس وقت اگر تم نے اس نیکی کو نظر انداز کیا، اس وقت اس نیکی کے لیے آگے نہیں بڑھے، تو سمجھ لو تم نے اپنی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیا۔ بہت توجہ کریں، تم نے اپنی ساری نیکیوں کو ختم کر دیا، ایک اس حکم کو اگر تم نے نظر انداز کر دیا۔ مثلا میں آپ کے سامنے مثال، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ کبھی کبھی ایسے ایسے واقعات بھی انسان کے سامنے آتے ہیں، مثلا اب ہر بندے سے، ہر انسان سے اس کی استطاعت کے اعتبار سے، اس کی قدرت کے اعتبار سے، اس کی طاقت کے اعتبار سے پروردگار عالم اس سے نیکی کا مطالبہ کرتا ہے، جتنا دیتا ہے اسی اعتبار سے اس سے نیکی کا مطالبہ کرتا ہے۔ مثلا آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ساری نیکیاں جو ہیں ہمیں قبر میں کام آنے والی ہیں، اور جہاد، اس جہاد کا بہت بڑا ثواب ہے، جو راہ خدا میں قربانی پیش کرتا ہے، جو راہ خدا میں جہاد کرتا ہے، بس اول وقت نماز کے لیے آمادگی کرنا، خدا کے لیے نماز کے لیے آمادگی کرنا، یہ آج کے دور کا بہترین جہاد ہے۔ جب اس انسان کو یہ احساس ہو جائے گا کہ میرا پروردگار یا مجھے وہ بلا رہا ہے، اس منزل سے انسان آگے شروع ہو، یہ ایک قدم ہے جہاں سے پہلے ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ توجہ کریں گے، یہیں سے ہمیں عادت بڑھانا ہے، اپنی عادت بنانا ہے اپنی زندگی کی کہ اول وقت، مثلا میں آپ کی خدمت خدا کو ذکر کروں کہ سب سے مشکل ترین مرحلہ ہے انسان کے لیے موت۔ توجہ ہے، ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ موت اور موت اور موت، اور اس کے لیے قرآن مجید بھی بارہ کہتا ہے کہ موت آنے والی، مثلا سخت ترین، خود مرنا، خود ملک الموت کا آ جانا ایک قیامت ہے، اس کے بعد ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جانا ایک قیامت ہے۔ کوئی قیامت نہ ہو انسان کے لیے، کوئی موت نہ ہو، کوئی ڈر نہ ہو، اس چھوٹے سے مکان میں جہاں انسان کو رکھا جاتا ہے، اس چھوٹے سے گھر میں جہاں انسان کو لے جا کر کے رکھا جاتا ہے، اگر تھوڑی دیر بیٹھ کر کے سوچ لے، اگر اس میں کچھ نہ ہو تب بھی اس سے بڑی کیا قیامت ہوگی، وہ قبر کی منزل کہ جہاں نہ انسان اٹھ کے بیٹھ سکتا ہے، نہ اپنی فریاد کسی کے سامنے عرض کر سکتا ہے، نہ کسی سے اپنی بات کہہ سکتا ہے، اور نہ کسی سے گفتگو کر سکتا ہے۔ اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی؟
انسان تھوڑی دیر کے لیے کسی مکان کے اندر کسی تنہائی والے روم میں اس کو بند کر دیا جائے، اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اب ایک منظر جو ہے مثلا روح جو نکالی جاتی ہے، یہ خود ایک قیامت ہے انسان کے لیے، خود اس سے یہ بڑی موت ہے انسان کے لیے، جسم سے روح کا نکالنا۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کچھ اور تھی، تو میں جہاد کے لیے اس طرف یہ لے آیا اس بات کو، تاکہ ایک بات آپ تک پہنچ جائے۔ ہم کتنی باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اس نے فرمایا کہ موت یعنی خود ملک الموت کا آ جانا روح قبض کرنے کے لیے، یہی ایک قیامت ہے مومن کے لیے۔ اور جس وقت وہ آتا ہے اس وقت انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے، ہم آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ اس وقت انسان کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ تو جب سوال کیا گیا کہ اتنا سخت مرحلہ ہے، یعنی موت کا مرحلہ سخت ترین مرحلہ ہے انسان کے لیے، تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اس کے لیے یہ منزل آسان ہے۔ ائمہ معصومین سے یہ روایت ہے کہ اس کے لیے یہ منزل بہت آسان ہے۔ کہا کہ جو مارنے والا ہے، جو روح قبض کرنے والا، اس سے دوستی کر لو، اس سے دوستی کر لو۔ کس سے؟ ملک الموت سے دوستی کر لو۔ اندازہ لگائیے، ملک الموت سے دوستی کرنے کا سوچ سکتا ہے انسان؟ تو جب ایک مرتبہ آ جاتا ہے تو انسان کا اچھے کو پسینہ چھوٹ جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس سے دوستی کر لو۔ کس سے؟ ملک الموت سے۔ کہا یہ دوستی کیسے دوستی ہو سکتی ہے؟ اس سے دوستی کا کون سا راستہ ہے؟ توجہ چاہ رہا ہے، اس سے دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا فرمایا کہ 40 دن تک توجہ چاہ رہا ملک الموت۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے، اس روایت کو یاد رکھیے، یہ روایت خاص کر کے آپ طلاب کے لیے، اس لیے کہ سب کو دین ہضم ہو جاتا ہے جب انسان تھوڑا سا زیادہ پڑھ لیتا ہے، پھر اس کو دین ہضم نہیں ہوتا جلدی سے۔ مشکل سب سے بڑی یہ ہے، سب کو دین ہضم ہو جاتا ہے، مگر جو تھوڑا سا دین، اسی لیے کیوں کہ دین کے لیے ظرف ضروری ہے، دین کے لیے پاکیزگی ضروری ہے، وہ ظرف ہونا چاہیے، وہ لیاقت ہونی چاہیے کہ جہاں انسان کے اندر فہم دین پیدا ہو جائے وہ دین کا۔ تو سرکار دو عالم جب معراج پہ گئے چوتھے آسمان پہ، تو دیکھا کہ ملک الموت بیٹھا، ملک الموت سے ملاقات ہوئی۔ اب وہ وہاں پر ایک روایت ہے، تفسیری روایت ہے، میں یہ صرف ایک نصیحت کے طور پر اس مجلس کے حوالے سے کہ اصل جہاد کیا چیز ہے، اس کے زمانے کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے اپنی ذمہ داریوں کو، اس وقت کی ذمہ داری کو ادا کرنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے اپنے زمانے میں۔ مثلا آج گلا کٹوا کر کے جہاد نہیں کوئی، یا گلا کاٹ کر کے کوئی جہاد نہیں۔ اس وقت ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ معاشرے کے اندر دین رائج ہو، ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ بالکل اس کو ایک مقام ملے گا، شہید کا مقام ملے گا اس کو، لیکن وہ یہ نمازوں پہ لگا رہے، وہ یہ سوچتا رہے میں تلاوت قرآن کر لوں، میں وہ سوچتا اپنے گھر میں اپنے، نہیں، اس کو نکلنا پڑے گا، اس کو قربانی دینا پڑے گی، جہاں تک اس کی رسائیت، جس اعتبار سے وہ دین کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، جس اعتبار سے وہ دین کے لیے مدد کر سکتا ہے، اسے آگے بڑھنا چاہیے۔ تو کہا کہ ملک الموت کے سامنے ایک تختی رکھی ہوئی تھی، کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ توجہ چاہ رہا۔ کہا ایک یہ تختی ہے، میرے سامنے 2 تختیاں رکھی ہیں جبریل ملک الموت کے سامنے۔ کہا ایک وہ تختی ہے کہ جس تختی کے اوپر جب کسی کی روح موت کا وقت آتا ہے تو اس کے اوپر اس کا نام جو ہے اوپر آ جاتا ہے لکھا ہوا، تو میں فوراً پہنچ جاتا ہوں اس کا ایک تختی کے اوپر، اس تختی کے اوپر نام ابھر کر کے آ جاتا ہے سامنے، بس میں فوراً پہنچ جاتا ہوں بغیر کسی تاخیر کے، اس کی روح قبض کر لیتا ہوں۔ کہا یہ دوسری تختی کون سی ہے جو بار بار تم دیکھ رہے ہو؟ بہت توجہ کرے، خدا کی قسم، یہ احساس ہے، یہ چیز ہے سمجھنے کی، جہاد کیا چیز ہے۔ کہا یہ دوسری تختی کون سی ہے جسے تم بار بار دیکھ رہے ہو، بار بار دیکھ رہے ہو، اور اس تختی کو بھی دیکھتے ہو، اور پھر پوری زمین کے اوپر تم نگاہ ڈالتے ہو۔ کہا یہ دوسری تختی وہ ہے کہ دنیا کے جس خطے میں بھی
آذان کا وقت ہوتا ہے اور نماز کا وقت ہوتا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اول وقت میں نماز کے لیے کون تیار ہوا ہے۔ اگر میں 40 دن تک مسلسل کسی کو، یا 40 نمازوں میں کسی کو مسلسل اول وقت میں نماز کی حالت میں دیکھتا ہوں تو میں اس کا دوست بن جاتا ہوں، میں اس کا دوست بن جاتا ہوں۔ پھر میں جو اس کی روح قبض کرتا ہوں تو بہت پیار سے اس کی روح قبض کرتا ہوں، اسے احساس نہیں ہونے دیتا، اس لیے کہ دوست نہیں چاہتا کہ کسی دوست کو تکلیف پہنچائے، دوست نہیں چاہتا کہ دوست کو تکلیف ہو، دوست نہیں چاہتا کہ دوست کو اذیت ہو۔ کہا میں اس کا دوست بن جاتا ہوں، کس بنیاد کے اوپر؟ کہا اس لیے کہ وہ 40 دن تک مسلسل اگر میری نگاہوں میں آ جائے کہ 40 دن تک مسلسل یہ انسان جو ہے وہ اول وقت میں نماز کے لیے، وضو کے لیے آمادہ ہوا اور اول وقت میں اس نے نماز پڑھی ہے، تو میں اس کا دوست بن جاتا ہوں۔ یہ ایک میں نے روایت صرف اس لیے پڑھی۔ اب کیونکہ میں کہہ رہا ہوں سب سے یہ شہداء کی تاریخ، اسلام پر شہید ہونے والوں کی تاریخ، یہ تاریخ ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ اپنے زمانے کے اعتبار سے، اپنے زمانے کے دور کے اعتبار سے تم یہ دیکھو کہ اس وقت دین کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ آج یقین جانے صرف ظواہر اسلام جو ہیں، مثلا نماز ہے، حجاب ہے، دوسری کچھ چیزیں ہیں، اگر یہی معاشرے کے اندر رائج ہو جائیں اور اسی کے لیے کوشش کر دی جائے تو واقعاً ہر مرنے والا، ہر کوشش کرنے والا اپنے زمانے کا شہید ہے، وہ اپنے زمانے کا شہید ہے وہ۔ اور آپ یہ سوچتے ہیں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کو۔ تو یہ چیز جو ہے کم سے کم ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو کہ مسلسل 40 دن تک اگر ہم ایک چیز کی پابندی کر لیں۔ اور ایک روایت میں اور پڑھ دوں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کے اوپر۔ مثلا انسان کربلا جاتا ہے، زیارتوں کے لیے جاتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے انسان، مثلا اب اگر 40 دن تک مسلسل، اس سے پہلے 40 دن تک، یعنی کم سے کم جانے سے پہلے 40 دن تک مسلسل انسان نماز شب پڑھے، کتنے دن تک؟ 40 دن تک مسلسل انسان نماز شب پڑھے، اور نماز شب میں یہ دعا کرے کہ عمل کرنے جا رہا ہوں پروردگار عالم۔ عمل کرنا کوئی کمال نہیں ہے، نماز پڑھ لیتا، 4 رکعت نماز پڑھنا، اس نماز کو بارگاہ خدا میں قبول کروانا اور بارگاہ خدا میں مقبول ہو جائے، یہ نماز ہے۔ نماز وہ نہیں جو پڑھی جائے، نماز وہ ہے جسے خدا قبول کر لے۔ توجہ چاہ رہا، فرق سمجھا آپ نے؟ نماز وہ ہے۔ تو اگر مسلسل 40 دن تک، جہاں ہم اتنا پیسہ زیارتوں کے لیے جاتے ہیں خرچ کرتے ہیں، جہاں مسلسل اتنا پیسہ حج کے لیے جاتے ہیں خرچ کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اتنا پیسہ خرچ کر کے اگر انسان کے اندر یہ جذبہ نہ ہو، یہ نہ پتا ہو کہ مجھے اپنا عمل قبول کیسے کروانا ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں، تو اس کے لیے مسلسل ایک چیز ہے، وہ ہے 40 دن تک مسلسل نماز شب۔ کیا چیز ہے؟ نماز شب پڑھنا چاہیے۔ 40 دن تک جانے سے پہلے آمادہ ہو جائیے، بیدار ہو جائیے، جاگ جائیے، نماز شب میں دعا کیجئے، پروردگار عالم تو نے مجھے توفیق دی ہے، میں اس عمل کے لیے جا رہا ہوں، بہترین کام کے لیے جا رہا ہوں، مگر میرا خالی جانا اور آنا نہ ہو، پروردگار میں تجھ سے یہ دعا مانگ کے جا رہا ہوں کہ پروردگار جب میں لوٹ کر کے آؤں تو یہ عمل میری زندگی کی لیے بہترین سرمایہ ہو اور آخرت میں میرے لیے بہترین سرمایہ ہو جائے۔ یہ عمل کا جذبہ ہے، توجہ ہے۔ یہی منزل ہے کہ جہاں انسان عرفان کی بلند ترین منزل کے اوپر فائز ہوتا ہے
اور صرف اور زندگی کے ہر قدم میں، ہر لمحے میں، جہاں صرف موت کو یاد کر کے نہیں کہتا انا للہ و انا الیہ راجعون، بلکہ وہ ہر قدم کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ہمارا دنیا میں آنا بھی اسی کے لیے تھا اور ہم دنیا سے جا بھی اسی کے لیے رہے۔ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ زندگی کے اس عرفان کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں انسان ہر عمل کے ساتھ اس کو جوڑ سکتا ہے۔ ہمارا زندگی کا ہر قدم جو ہے وہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ عمل ہے۔ اور اس اگر عرفان کے اعتبار سے، عرفانی نقطہ نظر سے، اس سے بہتر کچھ نہیں ہے کہ جس کا آغاز بھی خدا ہو، جس کا انجام بھی خدا ہو، بس یہ ہے۔ تو یہ ایک منظر، ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کے اوپر۔ ایک چیز یہ، دوسری چیز میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ مثلا اسلام میں جو ہے وہ ایک چیز ہے کہ اپنے زمانے کے اعتبار سے، اپنے زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے، اپنے مقامات کے اعتبار سے دیکھتے ہوئے کہ اس جگہ کے اوپر، اس علاقے میں سب سے زیادہ اس وقت کیا ضروری ہے، اس کو نظر انداز کرنا، اس کو نظر انداز کرنا، یہ خود اسلام کے منافی ہے۔ ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ میری ایک نصیحت تھی آپ کے سامنے، گزارشات تھی کچھ میں آپ کے سامنے یاد کر رہا ہوں۔ تو ہم آج جن شہداء کا تذکرہ کرتے ہیں انہوں نے حالات کو سمجھا، اور اس کے اعتبار سے سب سے محبوب چیز انسان کی جو ہے وہ مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، سب سے محبوب چیز کیا ہے؟ انسان کی زندگی ہے، انسان کی جان ہے۔ اس سے محبوب کیا ہو سکتی ہے انسان کے لیے؟ انسان بہت ساری محبوب چیزوں کو اس کے لیے قربان کر دیتا ہے، اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنی زندگی کو بچانے کے لیے پیسہ، دولت، سرمایہ سب کچھ ختم کر دیتا ہے، مگر یہ سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ انسان کی جو محبوب ہے وہ انسان کی جان ہے اور انسان کی زندگی ہے۔ اور اگر کوئی انسان اس محبوب ترین چیز کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دے، اور بغیر کسی اس کے، وہی مقام ہے کہ جہاں انسان یہ کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے اور ہم اللہ ہی کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ یہ وہ عظیم قربانیاں ہیں اسلام کے لیے، اور جنگ خیبر میں، جنگ احد میں، جنگ خندق میں کس قدر قربانیاں دی گئی ہیں اسلام کی خاطر۔ جتنا بھی ذکر کیا جائے، جتنا بھی تذکرہ کیا جائے کم ہے، مگر جناب حمزہ جن کو پہلے سید الشہداء کا لقب ان کو ملا ہے، سرکار دو عالم نے ان کو سید الشہداء، اس کے بعد پھر امام حسین علیہ السلام کو یہ لقب ملا، یہ مقام ہے جناب حمزہ کا۔ تو جناب حمزہ کی شہادت اپنی جگہ کے اوپر ہے، مگر اس کے بعد جناب حمزہ کے ساتھ جو برتاؤ کیا گیا دشمنوں کی طرف سے، ان کے قتل ہو جانے کے بعد، ان کے شہید ہو جانے کے بعد، ہنداں کہ اس زمانے کی فحشہ ترین عورت، اس کے غلام نے ان کو قتل کیا تھا، اور کہا کہ میں جناب حمزہ کا کلیجہ چیر کر کے کلیجہ نکالا اور کلیجہ چبایا جناب حمزہ۔ یہ بہت بڑی اسلام کے لیے ایک عظیم قربانی تھی، جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا۔ اور اس کے بعد ان کی بہن جب ان کی لاشیں پہ پہنچی، اس حالت میں دیکھا
تو جناب رسول خدا نے فرمایا تھا کہ ان کے بیٹے سے کہ ماں کو روک لو، مت جانے دو، مگر وہ نہیں رکی، کہا میں اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتی ہوں اس عالم میں کہ میرے بھائی نے کس طرح سے راہ خدا میں قربانی پیش کی۔ اور پھر جناب رسول خدا نے فرمایا تھا کہ آپ کے لیے سب سے بڑا صدمہ ہے آج، بڑا صدمہ ہے۔ اور جناب رسول خدا جب واپس آئے ہیں مدینہ میں، اور جتنے بھی شہید ہوئے ہر گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، ہر گھر میں سے کوئی نہ کوئی ایک شہید ہوا تھا، ہر قبیلے میں سے کوئی نہ کوئی ایک شہید ہوا تھا، لیکن جناب حمزہ کا کوئی رونے والا نہیں تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ گریا شہید کے لیے گریا۔ اس وقت جناب رسول خدا نے فرمایا کہ ہائے سب کا ماتم ہو رہا ہے، سب کے لیے گریا ہو رہا ہے، مگر میرے چچا کا کوئی ماتم کرنے والا نہیں، میرے چچا کا کوئی رونے والا نہیں۔ آپ یقین کریں کہ خود مدینے کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ عورتوں سے کہا جاؤ، جا کر کے پہلے جناب رسول خدا کے گھر میں بیٹھ کر کے جناب حمزہ کا ماتم کرو، اور اس کے بعد اپنے شہداء کا ماتم کرو۔ یہ پہلے شہید ہیں اسلام کے، جن کے لیے جناب رسول خدا نے اتنا اہتمام کیا تھا، ان کا ماتم کیا جائے، ان کے لیے گریا ہو۔ مگر ایک وہ بہن تھی جسے جناب رسول خدا روک رہے تھے کہ اس عالم میں تم اپنے بھائی کے جانشین پہ نہ جانا، اور ایک طرف کربلا کا وہ منظر تھا کہ جہاں جب حسین دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، حسین کا سر سجدے میں تھا، تو ایک مرتبہ شمر ملعون کند خنجر لیے حسین کے قریب آیا، تو جناب زینب سے نہ دیکھا گیا۔ ایک مرتبہ جناب زینب خیمے سے باہر نکل آئی اور حسین کی طرف جانے لگی، تو حسین نے اشارہ کیا، اے زینب ابھی حسین زندہ، تم خیمے میں واپس چلی جاؤ، خیمے میں واپس چلی۔ جناب زینب واپس چلے گی، لیکن اس عالم میں اس وقت تو واپس آ گئی، لیکن ایک وہ مقام تھا کہ جہاں زینب کو جانا پڑا بھائی کی لاش دیکھنے کے لیے۔ وہ شام غریبہ تھی کہ جب سکینہ نہ ملی، خیمے جل چکے اور حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ کہیں نہ ملی، تو ایک مرتبہ آواز دیتے دیتے نشیب کی طرف جناب زینب گئی، آواز دی، کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، اے بہن زینب ذرا آہستہ بولو، ارے میری سکینہ میرے سینے پہ سو رہی ہے۔ ایک مرتبہ قریب گئی، جا کر کے بھائی کے لاشے کو دیکھا۔ میں کہوں گا جناب حمزہ شہید ہوئے، جسم کے اوپر زخم ہوں گے، مگر یہ حسین کا کٹا ہوا جسم تھا کہ جو جسم کا کوئی حصہ بھی سلامت نہ تھا، جسم سے لباس بھی چھینا جا چکا تھا، کچھ بھی نہ تھا، سر سے جسم سے سر بھی جدا کر لیا گیا تھا۔ حسین ہے زمین کربلا پہ فرزند زہرا، اور حسین کے سینے پہ سکینہ ہے، سکینہ کو جدا کیا۔ ایک مرتبہ حسین سے جدا کیا، ایک مرتبہ سکینہ سے پوچھا، اے بیٹا سکینہ تم نے کیسے پہچانا کہ یہ تمہارے بابا کا جنازہ ہے؟ ایک مرتبہ آواز دی، پھوپھی اماں جب میرے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، میں چاروں طرف پکار رہی تھی، کوئی میری مدد کو نہیں آ رہا تھا، تو ایک مرتبہ نشیب سے آواز آئی، اے سکینہ آؤ تمہارے بابا کے سینے پہ آ کے سو جاؤ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، جہاں مومنین مومنات ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد
اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ہمارے